اور اس بات چیت کے بعد ہم لوگوں نے ایک اعلامیہ جو ہم جاری کر رہے ہیں متفقہ طور پہ اس کو منظور کیا اور ہم اس اعلامیہ کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آج جو یہ اے پی سی ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی ہم اس حوالے سے میٹنگز کو جگہ کر چکے ہیں، لیکن آج اس اے پی سی کے بعد یہ جو چیزیں اعلامیہ میں شامل کی گئی ہیں ان کے اوپر اب ہم ہر ضلع کا جو ہمارا ایکس فاٹا مرج ڈسٹرکٹس ہیں ان کے تمام ضلع وائز جو ہے مشران کو، پارلیمنٹیرینز کو، سٹیک ہولڈرز کو بلائیں گے اور ان کے ساتھ ہم ایک ایک ضلع کر کے میٹنگ کریں گے، جرگہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد 15 دن کے اندر اندر اس عمل کو کر کر ہم انشاءاللہ ایک گرینڈ جرگہ بلائیں گے، انہی لوگوں سے کچھ مخصوص لوگوں کو جو ہمیں مشران جرگے کے لیے وہ نامینیٹ کریں گے، اور پھر اس گرینڈ جرگے میں ایک تفصیل سے اس کے اوپر ایک فیصلہ ہوگا کہ عمل درآمد ان چیزوں پہ کس طریقے سے کرنا ہے اور اس کے لیے کس طرح کے اقدامات ہم نے اٹھانے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ آپریشن کے حوالے سے کوئی بھی خاطر خواہ ریزلٹس ہمیں نہیں ملے، صرف نقصان ہوا ہے، ہماری عوام کا نقصان بھی ہوا ہے، ہماری فورسز کا نقصان بھی ہوا ہے، اور اس سے ہمیں کوئی بھی ایسے ریزلٹس نہیں ملے کہ جس کی وجہ سے ہم اس کے تائید کریں یا اس عمل کو جاری رکھنے کے لیے ہم اس کو سپورٹ کریں۔ تو ایک واضح پیغام ہے کہ کسی طرح کا کوئی بھی آپریشن جو ہے اس صوبے میں نہ ہم اجازت دیں گے اور نہ ہی ہمیں قابل قبول ہے۔ اس کے علاوہ ڈرونز کے ذریعے جو اس وقت کارروائیاں کی جا رہی ہیں دہشت گردوں کے خلاف، اب تو دہشت گردوں نے بھی وہ والا طریقہ کار اختیار کر لیا اور وہ بھی کاپٹر ڈرونز کے ذریعے حملے کر رہے ہیں ہمارے اوپر، تو اس کے اندر عام شہریوں کی شہادتیں ہوتی ہیں اور یہ لگاتار یہ بار بار یہ چیز ہو رہی ہے۔ تو ہم سب نے مل کے فیصلہ کیا ہے کہ ڈرونز کے ذریعے جو ہے کوئی کارروائی صوبے میں دہشت گردوں کے خلاف نہیں کی جائے، کیونکہ اس سے ہمارے عام شہری اور عام لوگ شہید ہوتے ہیں اور ان کا نقصان ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو ایک گڈ طالبان کا ایک سلسلہ چل رہا ہے یہاں پر، جو بار بار میں جب سے یہ حکومت آئی ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور ہمیں بار بار واضح طور پہ یہ وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جی کوئی گڈ طالبان نہیں ہے، تو میں بڑا کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں، سب کی مشاورت کے بعد اعلامیہ کر کے بتا رہا ہوں کہ ہمارے ادارے یہ گڈ طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور گڈ طالبان موجود ہیں۔ آج یہ فیصلہ ہوا ہے کہ گڈ طالبان کی موجودگی کو ختم کیا جائے، اور اس کے بعد کسی بھی ادارے کا نام لے کر کوئی بھی فورسز کے علاوہ بندہ اسلحے کے ساتھ اگر نظر آئے گا تو پھر اس کے بعد اس کے خلاف ایسی کارروائی ہوگی کہ اس کی سفارش کرنے والے کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، چاہے وہ کوئی انڈیویجول ہو یا چاہے کوئی ادارہ ہو۔ گڈ طالبان کا کانسیپٹ یہاں پہ ختم ہے اور مزید ہم اس کو برداشت نہیں کریں، کیونکہ ان کی وجہ سے اداروں کے درمیان، حکومتوں کے درمیان اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں، اور ایک اعتماد کا ایک جو رشتہ ہے ختم ہو رہا ہے اور بے اعتمادی پیدا ہو رہی ہے، تو ان کا خاتمہ فوراً سے پہلے کیا جائے۔ اس کے بعد گڈ طالبان کی کوئی گنجائش نہیں ہے صوبے کے اندر، جس نے بھی رکھے ہوئے ہیں مہربانی کرے وہ ان کو یہاں سے نکال دے، یا پھر ان کے خلاف جب کارروائی ہوگی تو جو بھی سفارش کرے گا وہ تیار رہے، اس کے خلاف کارروائی ہوگی اور اس کو ایکسپوز کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ ہمارا پہلے ایک نظام تھا یہاں پہ جو قبائلی ہمارے جو اقوام ہیں ان کی بنیاد پہ ہم بھرتی کیا کرتے تھے خاصہ دار، اب چونکہ مرج ہو گیا ہے تو مرجر کے بعد پولیس کی بھرتی ہو رہی ہے، اور اس کے اندر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اسی ڈسٹرکٹ کے لوگوں کو ہی ہم پورے صوبے میں بھی ہماری پالیسی ہے کہ ہم لیں، لیکن اوپن کوٹا بھی ایک ہوتا ہے، لیکن خاص طور پہ اب اپنے اس قبائلی رواج کے مطابق ہم ہر ضلع ایکس فاٹا کے ہر ضلع کے اندر ہم فوراً سے پہلے 300 انہی قبائلیوں میں سے، قبائل میں سے، اقوام میں سے 300 لوگ اپنی پولیس میں فوراً بھرتی کریں گے، تاکہ وہ اس علاقے کے ہونے کے ساتھ ساتھ اس علاقے کو جانتے ہیں۔ ظاہری بات ہے اور فورس بھی ساتھ کام کرے گی، لیکن یہ بھرتی لوکل اقوام کی بنیاد پہ پولیس کے اندر ہر ضلع کے اندر 300 بھرتی کی ہم نے آج منظوری دی ہے، اور یہ جلد سے جلد انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے جو بارڈر کا ایریا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور بارڈر ایریا جو ہے فیڈرل گورنمنٹ اپنی اس طریقے سے ذمہ داری پوری طرح سے نہیں کر پا رہی، جس کی وجہ سے یہ جو آمد و رفت شروع ہے دہشت گردوں کی وہ جاری ہے۔ تو اب یہ فیصلہ ہوا ہے یہاں پر آج کہ ہم بیٹھیں گے اور ہم فیڈرل گورنمنٹ کو باقاعدہ طور پہ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اس کے اوپر، تو بارڈر آپ کی ذمہ داری ہے،
آپ بارڈر پہ جائیں، اپنی فورسز بارڈر پہ لگائیں جو آپ کے نیچے ہیں، اور جو نیچے کا علاقہ ہے وہ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے، ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری ہے، صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. تو وہ ایریا جو ہے انشاءاللہ ہمیں صلاحیت ہے، ہم نے کافی انویسٹ کیا اپنی پولیس کے اوپر، مزید بھی ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا مقابلہ عوام کے ساتھ مل کے، ہم پولیس کے ساتھ مل کے، حکومت خود کرے گی. بارڈر ایریا کو آپ کور کر لیں، یہ بھی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. آپ نیچے گھوم رہے ہیں ادھر اور بارڈر سے لوگ آ رہے ہیں تو اپنی ذمہ داری سنبھالیں بارڈر کے اوپر، یہ علاقہ ہمارے حوالے کریں. انشاءاللہ ہمارے میں صلاحیت ہے کہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے اس ایریا کو ہم انشاءاللہ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ایک اور چیز کہ یہ جو حالات جو بنے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وعدے کیے گئے لوگوں کے ساتھ اس سے پہلے آپریشن کے دوران اور مرجر کے ٹائم پر وہ وعدے پورے نہیں کیے گئے، تو ایک اعتماد کا فقدان پیدا ہوا ہے. تو ہماری گزارش ہے کہ جو وعدے کیے گئے تھے کیپیٹیشن کے حوالے سے وہ پورے کیے جائیں، اور اس کے علاوہ بھی جو مزید حقوق ہیں وہ بھی پوری طرح سے دیے جائیں. ہماری کوئی ڈیمانڈز ان کے ساتھ چل رہی تھیں، بات چیت چل رہی تھی کچھ چیزوں پر. اس کے میں ایک چیز ہے کہ این ایف سی کو جو ہے دوبارہ یہاں پہ کیا جائے، کیونکہ یہ ایریا آنے کے بعد ایک رائٹ ہے آئین کے مطابق ہمارے میں دیا جائے. اس کے اوپر اگست کے مہینے کا وعدہ کیا گیا تھا اور اگست کا مہینہ آ چکا ہے، ممبرز ہم سے لیے جا چکے ہیں. جلد سے جلد این ایف سی کو بلایا جائے اور یہ حق آئین کے مطابق ہمیں چاہیے، ہم کسی اور کا حق نہیں مانگ رہے، اپنا حق ہمیں دیا جائے. ساتھ ساتھ سی سی آئی کے اندر کچھ ایجنڈا سے جس کے اوپر یہ کمٹمنٹ ہوئی تھی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس میں ہمارے کچھ ایجنڈا ایسے ہیں کہ جن کے اندر ان کو لایا جائے گا اور ان کے اوپر ہمیں اپنا وہ حق دیا جائے گا، جس میں ہمارا این ایچ پی کا شیئر ہے جو بقایا جات ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارا ٹوبیکو کا جو ایک مسئلہ چل رہا ہے وہ اس میں شامل ہے. وہ سی سی آئی بھی انہوں نے جولائی میں کہا تھا، اب جولائی کو ختم ہونے والا ہے لیکن جلد سے جلد اس کو بلایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ایک کنفیوژن ابھی تک چل رہی ہے. تو آج چونکہ اس اجلاس میں دوبارہ کنورسیشن ہوئی ہے کہ ہمارے جو اثاثے ہیں صوبے کے یا ہمارے صوبے کا جو اختیار ہے اسپیشلی مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے، تو میں پہلے بھی کئی دفعہ اس کی بار بار بات کر چکا ہوں لیکن کنفیوژن ابھی موجود ہے. تو میں بڑی کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں کہ ایسا نہ کوئی بل میں ایسی کوئی شک تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی. ہمارے اثاثے، ہمارا اختیار مائنز کے حوالے سے اور کسی بھی حوالے سے انشاءاللہ ہمارے پاس ہی ہے، ہمارے پاس ہی رہے گا اور کوئی ہم سے لے بھی نہیں سکتا. اس کے علاوہ ہم نے جو فاٹا اور پاٹا میں ٹیکس کے حوالے سے ہماری حکومت نے ایگزمپشن دی ہے اور ہم نے ان کو خبردار کیا تھا کہ آپ اس کے اوپر ٹیکس نہ لگائیں، لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے اس کے باوجود بھی وہاں پر جو ٹیکس لگایا ہے ہم باقاعدہ طور پہ بتا رہے ہیں کہ نہ ہم اس ٹیکس کو مانتے ہیں، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور بحیثیت صوبائی حکومت ہم اس کو بھرپور طریقے سے نہ اس میں کوئی مدد کریں گے بلکہ ہم اس کے خلاف ہیں اور اس کو ہم مسترد کرتے ہیں. مہربانی کر کے اس فیصلے کو واپس لیا جائے. اس کے ساتھ جو ایکسٹینشن ہو رہی ہے فورسز کی، ابھی ایف سی کی ایکسٹینشن کی گئی ہے صوبے کے اندر، ہم اس میں ریٹ بھی کر رہے ہیں حکومت کی طرف سے. کوئی اختیار ان کے پاس نہیں ہے کہ صوبے کے اندر یہ کوئی فیڈرل فورس کے ذریعے کارروائی کریں. بارڈر کا آپ کو بتا دیا ہے، کوئی لگانی ہے فورس لگائیں، بارڈر پہ لگائیں، اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے اپنا کام کریں. کسی بھی فورس کو اس طرح کی فیڈرل فورس کو صوبے کے اندر کارروائی کی کوئی اجازت نہیں ہے اور نہ ہم یہ اجازت دیتے ہیں اور نہ ہم کوئی کارروائی کرنے دیں گے. اور دوسری بات کہ اس طرح کے اقدامات کرتے وقت ہمیں آن بورڈ نہ لینا میرے خیال میں یہ ہٹ درمی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، جو اس ہٹ درمی کو ہم مسترد کرتے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں کہ ہٹ درمی بند کی جائے اور اس سے باز آیا جائے، کیونکہ ایسے اقدامات کرتے ہوئے ہمیں آن بورڈ نہ کر کے آپ عوام کے مینڈیٹ کی بھی توہین کر رہے ہیں اور پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمارا صوبہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے اپنے وسائل کے حوالے سے، جو تجارت کا ہمارے پاس ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے اس کے حوالے سے، جو ہمارے پاس بجلی بنانے کا مزید پوٹینشیل ہے اس کے حوالے سے. لیکن ہمارے ساتھ مسلسل ایک زیادتی ہو رہی ہے اور ہمارے ان پوٹینشیل سیکٹرز کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کی جاتی جو کہ ایز یونٹ آف دا فیڈرل گورنمنٹ ہونی چاہیے. ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے تمام واجبات ہمیں واپس کیے جائیں. ہمارے تمام ان سیکٹر میں جو ہمارے پہ انویسٹمنٹ نہیں کی گئی وہ انویسٹمنٹ ہم خود بھی کر رہے ہیں، لیکن بارڈر کے اوپر اب بارڈر کو کلیئر نہ کر کے جو تجارت ہماری ہے
وہ اس سے متاثر ہو رہی ہے، جس سے ہمارے لوگ غربت کی طرف بھی جا رہے ہیں اور بے روزگار بھی ہو رہے ہیں۔ تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ہماری جو بارڈر ٹریڈ ہے اس کو کلیئر کریں تاکہ وہ تسلسل سے چلے اور ہمارے لوگوں کو روزگار بھی ملے اور ہمارے صوبے کا بھی فائدہ ہو اور ہماری عوام کا بھی فائدہ ہو۔ ان سب باتوں کے ساتھ یہ جو ہم نے آج یہ اعلامیہ پیش کیا ہے، اپنی طرف سے حکومت ہونے کے ناطے ہم اس کے اوپر عمل درآمد آج سے شروع کر دیں گے، اور جو باقی ہمارا سلسلہ ہے جرگہ کا اس کو بھی ہم نیچے سے شروع کرنے کے بعد پھر ایک گرینڈ جرگہ کریں گے۔ اور جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں بھی جو جرگہ آپ بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ اب کیا جائے، اس کے اندر جو آپ نے 2 دفعہ اپنے نمائندے بھیجے ہیں تو ہمیں تحفظات ہیں اس کے اوپر کہ اسحاق ڈار صاحب میرے صوبے کی بات نہیں کر سکتا، نہیں اس کی کیپیسٹی ہے اور نہیں اس کو پتہ ہے۔ محسن نقوی صاحب میرے صوبے کی بات نہیں کر سکتے۔ محسن نقوی آپ کو بڑا پیارا ہوگا، آپ کی کتابوں میں وہ بہت کوئی بڑا ڈوئر ہوگا، کرکٹ میچ کے حوالے سے شاید ہو، کوئی فلائی اوور بنانے کے حوالے سے ہو کہ شاید کوئی فلائی اوور جلدی بنا لیا ہو اس نے تو ٹھیک ہے، لیکن میرے صوبے کے مسئلے کے اوپر محسن نقوی نہ کچھ جانتا ہے اور نہ کچھ کر سکتا ہے، نہ اس کی کیپیسٹی ہے۔ تو مہربانی کریں، پہلے صوبائی حکومت کے بغیر آپ اس طرح کے جو ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں یہ آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ میرے صوبے کا فیصلہ، میرے صوبے کی بیٹھی ہوئی پارلیمنٹ، میرے صوبے کے بیٹھے ہوئے مائدین، میرے صوبے کی بیٹھی ہوئی وہ لوگ جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ کریں گے۔ ہاں ڈومین آپ کا ہے، فارن آفس کا ہے، آپ اس کو جرگے کا نام دیں، آپ اس کو کوئی اور نام دیں، لیکن ہمیں شامل کیا جائے اس کے اندر، ورنہ اس طرح کے نہ کسی آپ کے فیصلے کو ہم مانیں گے اور نہیں جو آپ نے جو ایک نام دے دیا کہ جی ہمارا کوئی ڈائیلاگ ہو رہا ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، نہیں اس پہ ہمیں کوئی رزلٹ نظر آ رہا ہے اور نہ آئے گا۔ شکریہ جی۔